نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم المقام علامہ الحافظ القاری مطلوب احمد جماعتی صاحب صدر مجلس، محترم المقام قاری مقصود احمد جماعتی صاحب، محترم مرزا غلام حسین صاحب، محترم شہزاد سہیل صاحب، محترم قاری مزمل حسین صاحب اور قائدین تحریک منہاج القرآن لارا موسیٰ اور صادق آباد ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران اور جملہ حاضرین اور اس پروگرام میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی توفیق سے آج لالا موسیٰ سٹی کے ساتھ اس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا مختصر حسین ایمان افروز پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ ہماری کاوش کو اس سلسلے میں قبول فرمائے اور سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں کا نور عطا فرمائے۔ نماز عشاء سے پہلے اس کو ہم نے کلوز کرنا ہے، تو بلا تاخیر جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس کی مناسبت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں تمام منتظمین کو، بالخصوص محترم قاری مطلوب احمد جماعتی صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا ہے۔ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس مناسبت سے قبول فرمائے کہ جو قاری مطلوب احمد جماعتی صاحب ارادہ رکھتے آج ذکر رسول کے صدقے اس ارادے کی تکمیل تک اللہ اپنی معاونت اور مدد فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج سورہ احزاب اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 56۔ اس کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجنے کا ذکر ہے۔
جو لوگ آیت کریمہ پڑھتے رہتے ہیں یا قرآن پڑھتے رہتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لفظ نبی کے اوپر ایک چھوٹی سی توڑیں پڑی ہوئی ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں وقف کرنا ہے. تھوڑے سے توقف کے بعد پھر آیت کا اگلا حصہ تلاوت کرنا ہے. اگلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب کثرت کے ساتھ سلام پڑھو. تو آیت کریمہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لفظ نبی پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے. دونوں حصوں کے علماء لغت نے نام رکھے ہیں. پہلے حصے کو کہتے ہیں خبر اور آیت کے دوسرے حصے کو کہتے ہیں حکم. پہلے حصے میں ایک خبر دی گئی، ایک اطلاع دی گئی، اور دوسرے حصے میں اس خبر سے مناسبت سے ایک حکم دیا گیا. سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ موبائل انٹرنیٹ اتنا عروج پر نہیں تھا تو ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ 9 بجے کا خبر نامہ سنا جاتا تھا. وہ خبریں ہوتی تھیں کسی ایسے واقعہ کی جو ہو گیا تو اس کی اطلاع دی جاتی تھی، خبر دی جاتی تھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا. یہ ایک خبر کا کنسپٹ. آیت کریمہ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا پہلا حصہ بھی خبر ہے. ایک خبر دی گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یہ خبر دے دی اللہ نے، اطلاع دے دی. خبر دینے کے بعد اس خبر سے متعلق آگے حکم دیا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. میں ایمان والوں تم بھی ان پر یعنی حضور علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا. یہ دو حصے ہو گئے. پہلے کو خبر کہتے ہیں، دوسرے کو حکم کہتے ہیں. اب قرآن پاک کے اندر اور بھی بڑی عبادتوں کا حکم ہے. مثلا اگر ہم ارکان خمسہ کو لے لیں، نماز ہے، کلمہ طیبہ کی بات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے. تو نماز کا حکم آیا، حکمی انداز میں نماز کی بات تقریباً 80 مقامات پر کی. ویسے تو اس سے زائد مرتبہ نماز کی بات ہے لیکن حکمی انداز میں جگہ جگہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور ان الفاظ کے ذریعے دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہ جو لفظ نماز ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو. قرآن میں لفظ ہے صلاۃ، یہ صلاۃ قائم کرو. اب یہ حکم ہے اللہ کا. پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، نماز کا صرف حکم ملے گا، خبر نہیں ملے گی. خبر یہ ہے کہ یہ قائم کیسے کرنی ہے. صلاۃ کہتے کس کو ہے، کس عمل کو صلاۃ کہا جائے، پھر اس کی ڈیٹیل کیا ہے،
دن میں 70-80 پڑھنی ہے یا 2 پڑھنی ہے 5 پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں نماز کی خبریں ہیں۔ اگر 5 پڑھنی ہے تو فجر کا ٹائم کیا ہے، اس کی رکعت کتنی ہے، سنتیں 4 ہیں یا 2 ہیں، فرض 4 ہیں یا 2 ہیں، یہ ساری نماز کی خبر ہے۔ پھر جب نماز کے اندر کھڑے ہونا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کتنا کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قومہ کیسے کرنا ہے، جلسہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری نماز کی خبریں۔ قرآن کو پڑھ لیا، جہاں بھی اللہ نے دیا حکم دیا ہے خبر نہیں، تو باری تعالیٰ حکم اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں اس کا ہوگا، اس وقت تک ایمان والوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا حکم پر عمل کرنا جب تک اس حکم کے متعلق خبر نہیں ملے گی۔ کرنا کیا ہے، نماز کہتے کسے ہے؟ تو وہ فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ میں خبر بھی دیتا ہوں۔ اب میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں، میں تمہیں رکوع کر کے دکھاؤں، تمہیں سجدہ کر کے دکھاؤں، یہ میری شان نہیں۔ میری شان صرف یہ ہے کہ میں حکم دیتا ہوں۔ تو مولا اس حکم سے متعلق خبر کہاں سے ملے گی؟ فرماتا ہے اس کے لیے میں نے تمہیں محتاج بنایا ہے گنبد خضرا کا، مکین گنبد خضرا کا۔ خبر لینے کے لیے تمہیں ادھر رجوع کرنا پڑے، ادھر جانا پڑے۔ یہ پھر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ نماز یہ، اللہ نے پڑھ کے نہیں دکھائی، اس نے تو حکم دیا ہے۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ۔ اب روزے کے بارے میں اس نے یوں حکم دیا ہے کہ کتب علی الذین کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یہ روزے کی فرضیت ہوگی، حکم آ گیا کہ اب روزہ رکھو۔ اب روزہ بھی لفظ اردو کا ہے نا، عربی میں صوم کہتے ہیں، جمع صیام آ گئی۔ اس پر روزے کا حکم ہی ملے گا، آپ کو ڈیٹیل نہیں ملے گی، خبر نہیں ملے گی کہ صوم ہے کیا، کھانا کھانے کا نام ہے یا رک جانے کا نام ہے، فجر سے پہلے کھانا ہے، فجر کے بعد کھانا ہے، کون کون سے معاملات کرنے ہیں اس کے درمیان، کون کون سے نہیں کرنے، یہ ساری روزے کی جو خبریں ہیں یہ قرآن میں نہیں ملے گی، اس نے صرف حکم دیا ہے۔ تو مولا اس حکم کی خبر کہاں سے ملے گی؟ فرمایا خبر کے لیے تمہیں جانا پڑے گا میرے حبیب کے پاس، خبر وہ دیں گے کہ روزہ کیا ہے۔ اسی طرح حج کا اس نے حکم دے دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ کیا کرے، حج کرے۔ اب حج کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی 8-10 نفل پڑھنے کا نام ہے یا مختلف ارکان کا نام ہے؟ اس طرح کے کپڑے پہن کے کرنا ہے یا 2 چادریں اوڑھنی ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ یہ ساری نماز کی خبریں ہیں۔ قرآن پورے میں جہاں ملے گا حکم ملے گا، خبر نہیں ملے گی۔ وہ فرماتا ہے خبر کے لیے تمہیں میں نے محتاج بنا دیا ہے اپنے محبوب کے در کا، ہر شے میں ہم ان کے محتاج۔ جو بندہ یہ کہتا ہے ہم صرف اللہ کے محتاج، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں کہ ہم صرف اللہ کے محتاج۔ آپ نبی کو درمیان سے نکال کے دیکھیں، ذرا نماز کو پڑھ کے دکھائیں، نبی کو درمیان سے نکال کے دیکھیں، آپ روزہ رکھ کے تو دکھائیں۔ اللہ نے تو ان عبادتوں کی خبر ہی نہیں دی، ان عبادتوں کا صرف اس نے حکم دیا ہے، ایک ایک چیز جو اس کی خبر ہے وہ فرمایا خبر میرے حبیب سے ملے۔ اور یہ کہا جائے کہ ہم صرف اس کے محتاج، ہم تو بھوک لگے تو ہم تو 2 لقموں کے محتاج بن جاتے ہیں، پیاس لگے تو ہم کس کے محتاج ہو گئے؟ پانی کے، سردی آئی تو کوٹوں کے محتاج ہو گئے، چادروں کے۔ تو یہ کہتا ہے جو بندہ کہ صرف اللہ کے محتاج،
یخ سردی آئے تو اسے موٹے کپڑے لے لے، باہر کھڑا کرے، اسے لب ہو جائے کہ محتاجی کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی۔ تو جو انسان ایک ایک سانس بعد روٹی کا محتاج، کھانے کا محتاج، کپڑے کا محتاج، پانی کا محتاج، تو وہ ظالم ہر شے کے محتاج نہیں، محتاج تو نبی کے نہیں محتاج۔ یہ کہاں کی سوچ آ رہی؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پورے قرآن میں اس نے جہاں بھی دیا عبادت کا حکم دیا ہے، خبر نہیں۔ اسی مناسبت سے جب یہ آیت آ گئی جس کا اگلا حصہ حکم پر مبنی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے۔ فرمایا ایمان والو تم بھی محبوب پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو، یہ ہے حکم۔ مولا اس کی خبر کیا؟ وہ فرماتا ہے یہاں پر میں نے اصول آ کے بدل دیا، پورے قرآن میں جہاں بھی دیا تو میں نے حکم دیا ہے۔ یہ واحد حکم ایسا ہے کہ حکم دینے سے پہلے تمہیں اطلاع کر رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ میں اور میرے سارے ملائکہ نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد حکم ایسا ہے جو حکم دینے سے پہلے حکم دینے والے نے خبر دی ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ اب آپ بلند آواز سے یہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کی درود پاک کی ایک جہت یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسری جہت یہ ہو گئی، وہ خبر ہونے کی مناسبت سے کہ وہ خود بھیج رہا ہے، دوسری جہت یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کی سنت ہو گئی۔ ایک طرف سے حکم ہے، دوسری طرف سے سنت، اس وجہ سے کہ وہ خود کر رہا ہے، اور فرض اس وجہ سے کہ اس نے اللہ حکم اس وجہ سے کہ انہیں ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اب تم بھی پڑھو اور پڑھ دو، امر کے سیغے میں بات کی۔ تو سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور جہاں سنت اور فرض دونوں آمنے سامنے آ گئے، اکٹھے ہو گئے کہ ایک عمل حکم بھی ہے سنت بھی ہے۔ اب ان دونوں کو کبھی اسٹڈی کریں، حکم کی اور سنت کی، اس کی مناسبت سے، اللہ کی مناسبت سے، تو وہ حکم کو بدلتا رہتا ہے، نہیں بدلتا تو سنت کو نہیں بدلتا، اپنی سنت، حکم بدلتا رہے گا۔ اصل نبوت بدلے گی تو حکم بدل دے گا، شریعت بدلے گی تو حکم بدل دے گا، موسم بدلے گا حکم بدل دے گا، زمانے بیت جائیں گے تو حکم بدل دے گا، انسان کی صحت میں اتار چڑھاؤ آئے گا تو وہ حکم بدل دے گا، انسان کی پوزیشن بدلی تو اس نے حکم بدل دیا، موسم بدلا حکم بدل گیا، یخ سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم کی سہولت نہیں، اور آپ کو اندیشہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں، تو فرمایا آپ تیمم کر، حکم بدلا یا نہیں؟ آپ لالا موسیٰ میں رہ رہے ہیں، آپ نے ارادہ کیا میں نے لاہور جانا، 90 کلومیٹر یا اس سے اوپر نیچے جو سفر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ تعداد آپ سفر کی پہلے فقہا میں لکھا ہے اختلاف کے ساتھ، لاہور جانا ہے، پنڈی جانا ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ نے فرض کتنے پڑے؟ 4۔ جو اس سفر کی کیفیت میں داخل ہوئے تو اس نے حکم بدل دیا، فرمایا آپ کسر کر دو، توڑ دو ان کو، یعنی دو کرو، تو حکم بدل گیا، نبوت بدل گئی تو حکم بدل جاتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو اولاد دی تھی، کیا صورتحال تھی؟ 2 صبح 2 شام، بیٹی بیٹا صبح بیٹی بیٹا شام، جو صبح ہوتے شام تک جوان ہو جاتے، جو شام کو ہوتے صبح تک جوان ہو جاتے، شام والی بیٹی کا نکاح شام والے بیٹے سے، نہ صبح والے بیٹے سے، اور صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی سے، کلاس کی شکل میں۔ اب یہ ایک ہی رحم سے آئے ہیں، ایک ہی پیٹ سے، اس وجہ سے یہ ہو گئے بہن بھائی، تو بہن بھائیوں کا نکاح ہو رہا ہے کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔
شریعت نسخ ہوئی ہے، اس شریعت کے اندر بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ کس کے حکم کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ نبوت بدلی تو اس نے کیا بدل دیا؟ حکم بدل دیا۔ اسی طرح پہلی شریعتوں کے اندر جب جو جگہ نماز کے لیے انہیں بنائی ہوتی تھی پہلی شریعتوں میں، اسی جگہ نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز پڑھی تو سمجھے فرض ساقط نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ مگر جب آقا علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی باری آئی تو فرمایا محبوب روح و زمین ساری کو آپ کے لیے ہم نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں نبوت بدلی حکم بدل گیا، شریعت بدلی حکم بدل گیا، موسم بدلا تو حکم بدل گیا، انسان کی کیفیت بدلی تو حکم بدل گیا، اس کی صحت میں اتار چڑھاؤ آیا تو حکم بدل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ حکم میں بدلتا رہتا، اگر نہیں بدلتا تو سنت نہیں بدلتا، اور اس کی سنت ایک ہی ہے، وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتا رہتا۔ یہ اس کی سنت ہے۔ یہ سنت اس وقت بھی تھی جب آدم نہیں تھے، آدم آ کے چلے گئے تو یہ سنت تب بھی جائے، یہ سنت تب بھی تھی جب نوح نہیں آئے، وہ آ کے چلے گئے تو درود و سلام تب بھی تھا۔ زمانے ختم ہو جائیں گے مگر نبی پر درود و سلام وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم کے اندر وہ تبدیلی کرتا رہتا ہے لیکن سنت کے اندر تبدیلی نہیں کرتا۔ اب اس پر یہ جذبات نہیں ہے ہمارے منہاج القرآن کے جذبات بھی قرآن کے تابع رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت آگے لکھی ہوئی ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی، اس کی سنت ہے درود و سلام۔ اب وہ لفظ اس طرح نہیں پڑھتا جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا پڑھتے یا نبی سلام علیہ، وہ اس طرح نہیں پڑھتا۔ اس نے ہم کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ تو درود بھیج نبی پر، اس نے آگے کس کو کہنا؟ وہ کوئی لفظ نہیں پڑھتا۔ اس کے درود بھیجنے کی شکل کیا ہے اس کی تشریح خود سورہ انشراح میں کی۔ وہ فرماتا ہے کہ میں محبوب پر درود کیسے بھیجتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر وقت حبیب کا ذکر بلند کرتا رہتا ہوں۔ اس کی شکل درود بھیجنے کی یہ ہے۔ پھر اس پر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ جو لفظ نبی پر ختم ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ اتنا ہی اترا تھا اور حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو سنا کے تو اپنے حجرے مبارک میں چلے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیچھے صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی آیت آئی ہو اور اس کا فیض ہمیں نہ ملا ہو۔ اب تو یہ تو صرف ایک خبر دی گئی ہے کہ اللہ بھی درود بولتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا فیض ہمیں کیسے ملتا ہے۔ وہ اٹھے یعنی سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور کاشان نبوت پر حاضر اور دستک دی، آپ نے اسلام باہر تشریف لائے تو عرض کیا حضور آپ کے پیچھے اصحاب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کا فیض پتہ نہیں کیسے ملے گا۔ اتنی بات کرنی تھی کہ جبریل اگلا حصہ بھی لے کے آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والو آؤ، جس کام کی خبر اس نے دی ہے کہ میں کرتا ہوں فرشتے کرتے ہیں، آؤ تمہیں بھی شروع کیا جا رہا ہے، تم بھی درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی۔ اب اس کا ذوقی ترجمہ یہ ہے، ذوقی ترجمہ ہمارے نگیبی محفل جیسے ایک ذوق نہیں بنا رہے، ذوق میں بندہ جھومتا ہے نا، ذوقی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، وہ فرمایا لوگوں سنو، بے شک اللہ اس کے سارے ملائکہ تم میں ہم سب اگلے پچھلے آؤ سارے مل کر محبوب پر درود بھیج کے محبوب کے ذکر کی دھوم مچا دیں۔ اصل میں وہ یہ فرمانا چاہتا ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
جس کی خبر آ گئی اور اگلا حصہ اس کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ اگلی بات کرنے سے پہلے ذرا ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تاکہ وقت کے اندر اندر بات کریں۔ بڑا ٹائم ہے پڑا ہوا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگلی جو بات بس کرنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام، ان کی برتری، ان کی فضیلت، ان کا اعلیٰ ہونا، اللہ پاک نے جب اجاگر کرنا چاہا کہ یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ فرشتوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، تو اس نے ایک کام کا انتخاب کیا، وہ تھا سجدہ۔ سجدے کے ذریعے ثابت کرنا تھا کہ آدم فرشتوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ نبوت کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا اسجدوا لآدم، سب ملائکہ کو فرمایا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کو جبرائیل جیسا فرشتہ بھی سجدہ کر رہا ہے، تو جس کو کیا جا رہا ہے وہ اس سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ ڈر تو نہیں رہی یہ جملہ سن کے؟ بولو، جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ فرشتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور یہ عبادت والا سجدہ نہیں، یہ تعظیم والا ہے، تعظیمی سجدہ کروایا جا۔ اب جس عمل سے آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے آشکار کرنا چاہی، وہ کام اس نے کروایا ہے، کیا نہیں ہے، اس نے اوروں سے کروایا۔ ہائے کر لیے لوگ، یعنی فرشتوں سے کہا کہ تم کرو، خود نہیں کیا۔ مگر جب 1.25 لاکھ نبی گزر گئے اور باری میرے آقا علیہ السلام کی آ گئی، اب جس کام سے حضور کی فضیلت دنیا کو دکھانی تھی، وہ کام رب نے بعد میں کروایا ہے، پہلے خود کیا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ درود بھیج رہا، پہلے خود کیا، اس کے بعد فرشتوں کو شریک کیا، اور اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اب تم بھی آ جو اس کا فیض تم بھی دے۔ اور اپنے بعد جب ذکر کیا تو ملائکہ ہے، اور ملائکہ کا ذکر عام انداز میں نہیں کیا۔ عام انداز میں ہوتا تو یوں آنا تھا ان اللہ و ملائکتن، عام انداز میں اس طرح بنا تھا، یہ اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، مگر یہاں بات خاص ہوگی۔ خاص کیسے؟ اور میں ملائکتہ، اس کے فرشتے، کس کے؟ اللہ کے۔ کیا خیال آپ جتنے بیٹھے ہیں، یہ بات کوئی بچہ بھی جواب دے دے گا، ان پڑھ بندہ بھی اس کا جواب دے دے گا، اتنی آگاہی ان کو بھی ہے کہ جب بولا جاتا ہے لفظ فرشتہ تو سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس کے فرشتے؟ اللہ کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی نے بھی فرشتے نہیں رکھے ہوئے۔ اس کو اضافت کے بغیر بھی بات کرتے ہیں ملائکتن، تو پڑھتے ہی کلیئر تھی بات، کوئی بہام نہیں، کوئی تشکیک نہیں، کوئی جھول نہیں، بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس سے مراد وہی فرشتے تھے جو اس کے ہوتے ہیں، مگر بطور خاص کہہ دیا کہ میرے فرشتے۔ کس کے فرشتے؟ میرے۔ وہ اصل میں ہمیں بتانا چاہتا ہے، ایک لفظ یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا رہے میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، مزہ تب ہے وہ کسی کو کہے اے میرے بندے۔ فرق ہے اس میں یا نہیں؟ ساری زندگی کا بندہ کہتا رہے میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، اور کبھی وہ کہہ دے ایمان تھی اے میرے بندے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ بات کلیئر کٹ تھی، بالکل کلیئر تھی کہ فرشتے اللہ کے ہی ہیں، مگر بات تھی درود پڑھنے کی۔ اس نے فرمایا جو پڑھے گا اس کو میں خود کہوں گا کہ یہ میرا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، یہ نسبت دے دی ہے، اور میں فرشتے ہیں میرے ہی، مگر جب کوئی درود پڑھتا ہے اس کو پھر میں خود کہتا ہوں ہاں ہاں تم واقعی میرے۔ تو جو اس نسبت کا نشہ لینا چاہتا ہے وہ فنا ہو جائے، اس کے نبی پر درود و سلام پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگلی ایک بڑی اہم بات، تو یہ بات سنانے سے پہلے حدیث سناتے ہیں۔ حدیث سے مبارکہ، راوی کا نام حضرت اوس بن اوس، سنن ابی داؤد کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 7 دن ہے تمہارے، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان 7 دنوں میں حضور اسلام نے فرمایا ان من افضل ایامکم جمعہ، فرمایا تمہارے کل ایام میں سے افضل ترین دن جمعہ ہے، اس کو فضیلت دے۔ ایک اور روایت میں فرمایا یوم الجمعہ جعل اللہ للمسلمین عیدا، اللہ نے جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ اب یہ تو ہے جمعے کی فضیلت، اب فضیلت کے اسباب بھی بیان کیے، 3 اسباب بیان کیے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اس میں آدم کی تخلیق، آدم کا میلاد، آدم کی ولادت، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت آئے۔ تو 3 اسباب بیان کر دیے جمعے کی فضیلت کے۔ پہلا سبب جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس دن ایک نبی کی ولادت ہوئی، جس دن نبی کی ولادت ہو اس دن کو ٹائٹل دے دیا جعل اللہ للمسلمین عیدا، یہ نبی کی ولادت کی وجہ سے عید ہو گیا۔ کیا بن گیا؟ عید ہو گیا۔ تو نبی کی ولادت والا دن عام نہیں ہوتا، اللہ فرمایا یہ عید ہے۔ اب نبی بھی کون؟ جو پہلے نبی، پہلے انسان، اگر اسی مناسبت سے دیکھے اس ہستی کو تو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے ان سب نبیوں کو نبوت ملی، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جس دن اس نبی کی ولادت ہو وہ دن صرف عید نہیں رہے گا، وہ عید الاعیاد، سب عیدوں کی عید بن جائے گا، یعنی 12 ربیع الاول۔ اچھا، تو یہ آگے جمعے کی فضیلت کے اسباب بیان کر کے اسباب، تو آگے حکم دیا کہ جمعے والے دن کرنا کیا ہے۔ فرمایا نئے اچھے کپڑے پہن، غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، دانت صاف کرو، خوشبو لگاؤ، پھر اللہ کا ذکر کرو، اور کثرت کے ساتھ آپ نے فرمایا میری ذات پر درود بھیجا کرو، کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود بھیجا کرو۔ تو آپ دیکھیں میلاد آدم کا ہوا جمعے والے دن، اور درود کی باری آئی تو آپ نے فرمایا مجھ پہ۔ تو کیا کنیکشن ہے؟ کوئی نہ کوئی تو کنیکشن ہوگا۔ کنیکشن یہ ہے کہ جس وقت نکاح تو ہو گیا تھا ان کا جنت میں، زمین پہ آئے تو یہاں سیلیبریشن ہوئی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کی۔ تو فرمایا اب یہ جو رشتہ زوجیت ہے اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حق مہر نہیں دو گے۔ تو انہوں نے عرض کیا مولا میں کیا دوں حق مہر، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم دونوں کو زبان دی ہوئی ہے نا، دونوں بیٹھ کر، ایک روایت میں 11، ایک روایت میں 20، 11 مرتبہ میرے محبوب نبی پر درود پاک پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حق پھر انہوں نے پڑھا، حق مہر ادا ہو گیا، یعنی قائم مقام ہو گیا۔ اس سے پھر آگے اولاد آنا شروع ہوئی، بیٹی بیٹا صبح، بیٹی بیٹا شام، کرتے کرتے سارے انسان اسی نکاح کی اولاد، میں آپ ہم سب، قیامت تک آنے والا کل انسان اس نکاح کی اولاد ہے جو نکاح حلال ہوا تھا حضور پر درود و سلام پڑھنے سے۔ یہ کنیکشن ہو گیا۔ تو فرمایا درود مجھ پہ پڑھو، اس کی ٹھنڈک سینہ در سینہ توڑ آدم علیہ السلام تک جائے گی۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا حضور بعد از وصال بھی؟ فرمایا ہاں، حرم اللہ علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا، یہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتے۔ تو فرمایا ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جہاں کہیں بھی درود پڑھا جاتا ہے وہ وہاں سے درود میری بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ درود کیا کرتا ہے؟ پیش۔ اب پیش کرنے والی بات اصل سنانے کی تو یہ ساری حدیث آپ کو سنائی۔ آپ کے گھروں میں بھی جب مہمان آتے ہیں پانی، کھانا، پھل فروٹ، یہ سارا کچھ پیش کرتے ہیں نا۔
اگر مہمان کوئی VIP آ جائے تو پھر روٹین کے برتن استعمال ہوتے ہیں یا اسپیشل؟ اور اگر کوئی 4-5 مرتبہ لگا دے VIP کر لیں، وہ آ جائے تو پھر اسپیشل خریدے جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کہے اس وقت یہ جو زمانہ ہے اس وقت میرے لیے VIP مہمان ایک ہی ہے جن کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ کبھی وہی مجھے مجدہ سنا دیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، تو مجھے تو بازار میں بھی ایسا برتن کوئی نہیں ملے گا، لیکن چوز ہی مشکل ہو جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو میزبان کی کوشش ہوتی ہے کوئی عمدہ برتن جو ہے اس میں پیش کیا جائے کھانا، بلا تشبیہ بلا مثال درود پیش کرنا ہے آقا کی بارگاہ میں۔ کیا خیال ہے کوئی ہے ایسا دنیا کا برتن؟ حضور کے شیان شان اس نے فرمایا تمہارے پاس ایسا برتن ہی نہیں تو برتن تمہیں میں خود دیتا ہوں۔ اللہ دے رہا برتن۔ کیا آج اگر نماز عشاء پڑھیں گے تو آپ اندازہ کرنا ہے جو اب میں بات کرنے لگا، نماز پڑھیں سنت نفل فرض جو بھی پڑھیں تو آپ تکبیر تحریمہ سے شروع کریں گے، اس کے بعد سبحانہ، پھر الفاتحہ، پھر سورت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پہلی رکعت، دوسری رکعت، پھر اتحیات پڑھی، اعلان ہو گیا، عبادتیں پاکیزگیاں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں تک پہنچے تو یہ نماز ساری برتن بن گیا۔ کیا بن گیا؟ برتن۔ جب کچی پکی پہلی کا قاعدہ پڑھتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے توئیں توتا اور زوئیں ظروف۔ ظروف کہتے ہیں برتنوں کو، ایک ہو تو کہتے ہیں ظرف، زیادہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ظروف۔ تو ظرف کہتے ہیں برتن کو، جو اندر ہو اس کو کہتے ہیں مظروف، جو کچھ اس کے اندر آپ رکھنا۔ وہ فرما رہا ہے ایمان والو نماز کو بنا لو ظرف، نماز کو بنا لو برتن، اس نماز کے برتن میں رکھو السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا اس پاکیزہ برتن میں رکھ کے میرے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو۔ نماز اس نے بنا دیا ظرف اور درود کو بنا دیا مظروف۔ یہ شان ہے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی۔ آخری بار جس پہ گفتگو کو ختم کرنا ہے، اب یہ ساری ابھی تک تو میں اس پہ آیت پہ بات کر رہا ہوں، اب ذوق تازہ کرنے کے لیے آپ کا ایک بات واقعاتی نمائن کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ سنائی ہے میرے شیخ نے، شیخ الاسلام حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ، آپ نے سنائی ہے۔ پہلی بھی باتیں انہی کی، ہم تو نکالنے کے درمیان، ہم علامہ کو تھوڑے ہم تو ان کے جھوٹے سیدھے کرتے ہیں، پہلی باتیں بھی انہی کی ہے ساری، سب کچھ انہی کا۔ ہم کہیں ان کا نام بیچتے ہیں، کہیں ان کا کام بیچتے ہیں اور اپنے طور بناتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں امام سمرقندی حجیت حدیث میں بڑا نام ہے، بلند نام ہے، انہوں نے ایک خوابوں کا چیپٹر قائم کیا، اس کے اندر ایک خواب لکھا درود و سلام کی مناسبت سے۔ خواب ایک نوجوان کا ہے، وہ نوجوان فزیکلی حالت بیداری میں حج کرنے کے لیے گیا، وہ کہتا ہے خرجت حاجن الی بیت اللہ من خراسان، خراسان کے علاقے سے گیا حج کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ملا ہمیں وہاں مکہ مکرمہ، جہاں بھی اس کو دیکھا اس کی زبان سے درود پاک نکلتا، حالانکہ ہر جگہ کی الگ دعا الگ وظیفہ ہے، صفا مروہ کا الگ، پہلے چکر کا الگ، دوسرے چکر کا الگ، تیسرے چکر کا الگ، زمزم پینا ہے تو اس وقت دعا الگ، تو جب مطاف میں داخل ہونا ہے تو دعا الگ، منا کی دعا الگ، مزدلفہ کی الگ، عرفہ کی الگ، ہر جگہ پہ دعا الگ الگ ہے۔ مگر یہ جہاں بھی بیٹھتا یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، حضور پر درود بھیجتا، تو کہتے میں نے کہا یہ تم لگتا ہے حج تیاری کے ساتھ نہیں آئے کرنے کے لیے، کچھ یاد نہیں کیا ایسے ہی آ گئے، جہاں پڑھتے ہو درودی پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھ رہے جو حضور سے منسوب ہے دعائیں۔ اس نے کہا وہ بھی آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آتی نہیں،
مگر ایک معاملہ ہوا ہے رستے میں، اس نے سوچ ہی ساری بدل دی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتا والد محترم کے ساتھ آیا ہوں حج کرنے کے لیے، کوفہ کے مقام پر پہنچا تو ابو فوت ہو گئے۔ جو ہی فوت ہوئے تو چہرہ بدل گیا، گدے کی شکل بن گئی چہرے کی، صورت بگڑ گئی۔ اتنا میں پریشان ہوا کہ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، جب تک جنہوں نے یہ دیکھا ہے جب تک وہ زندہ رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے۔ تو بہت پریشان رویا، کپڑا ڈال دیا، بار بار ہٹاتا بھی دیکھتا کہ لیکن اسی طرح سٹیل تھا، چہرہ بن گیا گدے جیسے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اب اسی پریشانی میں بس پاس بیٹھا رو رہا ہوں اور سو گیا۔ سویا کیا کہ مقدر جاگ اٹھا کہ میں دیکھتا ہوں ایک انتہائی حسین جمیل ہستی میرے پاس آئے اور آ کے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو جب میں نے ساری بات بتائی تو وہ گئے میرے والد کی طرف اور جا کے چہرے سے پردہ ہٹایا، پھر ڈال دی، پھر میری طرف آئے اور میں اب جا کے دیکھو۔ تو یہ ساری خواب کی بات ہو رہی۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَهُوَ صُورَتُهُ كَالْقَمَرِ طَالِعِ، فرماتے ہیں صورت بھی اصل حالت میں آ گئی اور چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ خوشی کی انتہا آ رہی ہے منظر دیکھ کے، اور وہ ہستی چل پڑے تو میں پیچھے لپکا، قدموں کے ساتھ لپٹ گیا کہ اے حسین و جمیل، اے میرے موسم، جانے سے پہلے یہ تو بتا دو کہ آپ ایک ہو۔ تو جب میں نے اصرار کیا کمال شفقت سے، میرے سر پہ دستے شفقت رکھ کے آپ آگے سے فرماتے ہیں انا المصطفیٰ، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ، تیرا نبی محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں خوشی کی انتہا نہ رہے اور پھر عرض کیا حضور یہ ماجرا کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھا، سود کے گناہ میں مبتلا تھا، اس وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ تیرے باپ کی ایک عادت تھی زندگی سال، اس وقت تک یہ بستر پر جا کے سوتا نہیں تھا جب تک مجھ پر 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ وہ فرشتہ جو میری بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے وہ حاضر ہوا، اس نے کہا حضور شکل اس کی بگڑ گئی ہے لیکن ہر روز 100 مرتبہ درود بھیجتا تھا۔ تو آقا اسلام فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درود مجھ پر پڑے اور ہر روز مجھے 100 بار یاد کرو، میرا نام لے، اور پھر یہ جہنم میں چلا جائے اور لٹ پانے کے لیے آ گیا۔ درود پاک کی برکت سے اس کا چہرہ واپس اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اس سے تو استدلال اپنے اپنے حال کے مطابق کریں تو کوئی میک اپ سے نہیں یہ سنورتا رنگ یا اسی میں بیٹھنے سے نہیں سنورتا، اس کو اصل حقیقی رنگ کہتے ہیں۔ نہ وہ کریموں کا محتاج ہے، درود پڑھنے والے کا چہرہ بتائے گا کہ یہ درود والے۔ پھر ایک کام ہوتا ہے جو آپ اکیلے کرتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو مل کے کرتے ہیں۔ اکیلا کام کیا جائے اس کا اجر کچھ اور ہے، جو مل کے کیا جائے اس کا اجر کچھ اور ہے۔ درود پاک بھی مل کے پڑھا کرتے ہیں۔ 2005 سے پہلے اتنا ٹرینڈ نہیں تھا مل کے پڑھنے کا، مگر 2005 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیا کہ آؤ مل کے پڑھے، اور جس جگہ مل کے پڑھا جاتا ہے اس جگہ کا نام رکھا گوشہ درود۔ وہ مینارۃ الاسلام بنا ہوا، اس کا افتتاح کیا حضرت الشیخ ہاشم، جن کے پاس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی تھی۔ آپ نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ کا افتتاح کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت کم مدینہ پاک سے باہر جاتا ہوں۔ جیسے امام مالک ہیں، ساری زندگی حج نہیں کیا انہوں نے۔ تو کسی نے پوچھا حج کیوں نہیں کیا؟ تو فرمانے لگے صرف اس لیے کہ مکہ تھوڑا فاصلے پہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے محبوب کے شہر سے باہر نکلوں اور موت آئے۔ میں اپنے محبوب کے شہر سے باہر مرنا نہیں چاہتا،
وہ ساری زندگی میں مدینہ سے باہر نہیں گئے. حضرت ہاشم کا بھی یہی نتیجہ تھا. حضور شیخ الاسلام نے جب دعوت دی تو انہوں نے آگے سے فرمایا میں حضور سے اجازت لے کے بتاؤں. کچھ دنوں بعد فون کر کے کہا کہ اجازت مل گئی ہے اور آپ نے فرما دیا کہ منہاج القرآن ہمارا گھر ہے. یہ حضور نے فرمایا. یہ یوٹیوب پہ سب کچھ الفاظ ان کے موجود ہیں, آپ سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. فرمایا منہاج القرآن ہمارا گھر ہے. اس شخصیت نے آگے گوشے دور کر افتتاح کیا. اور پھر جب حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اس طرح اس نظم کے ساتھ پڑھا جائے گا درود پاک, انہوں نے پھر کہا کہ مجھے لگتا ہے اگر پاکستان پر کوئی ایسے حالات بن گئے کہ اس کی سالمیت, اس کی بقا خطرے میں پڑ گئی, تو مجھے لگتا ہے اس جگہ کے صدقے اللہ پاک کو مصیبت ٹال دے. آپ آئیں کبھی وزٹ کریں. 10 دن کے لیے لوگ جاتے ہیں اور آپ 3 شفٹیں ہوتی ہیں 8-8 گھنٹوں کے لیے, روزے کی حالت میں بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں. جو لوگ وہاں سے ہو کے آتے ہیں انہیں اگر پوچھیں کہ کیا کھویا اور کیا پایا, وہ کھوئے والی تو بات نہیں بتاتے, صرف یہی بتاتے ہیں کہ اب زبان سے باقی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, درود کا ورد جاری ہو گیا. یا یہ کہتے ہیں, کوئی یہ کہتا ہے غوث پاک کی زیارت ہوئی, یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے حضور کی زیارت ہوئی. قسم خدا کی یہ تو ساری باتیں خواب کی ہیں. کبھی اس جگہ بیٹھ کے دیکھیں, آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہاں مدینہ کی خوشبو آتی. یہ اجتماعی طور پر کام کیا جاتا ہے. تو درود و سلام پر گفتگو تھی تو ساتھ میں نے کہا چلے گوشے درود کا آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حضور اسلام کے درود و سلام کی خیرات اپنی قربت کی شکل میں عطا فرمائے, حضور کی توجہات کی شکل میں عطا فرمائے, اور سب لوگوں کو اللہ توفیق دے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں. اب نماز کا ٹائم ہو گیا, میرا ٹارگیٹ تھا 7 بجے ختم کریں گے, 7 ہو گئی. اب گفتگو ختم کرتے ہیں, دعا کریں گے اور میں چلا جاؤں گا. لالا مسلمان خطاب کرنا ہے, آپ پھر باقی معاملات کا لیجیے گا. آج جس جگہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے علامہ قاری مطلوب احمد جماعتی صاحب, ان کا ارادہ ہے کہ اس جگہ سنگ بنیاد رکھا جائے ایک عظیم ادارے کا, جس کا نام ہوگا سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام تعلیم القرآن شاہی جماعت للبنات, یعنی بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے تعلیمی ادارے کا. دعا ہے اللہ پاک اس ارادے کی تکمیل میں اللہ کی مدد فرمائے. تو اذان سن لیتے ہیں پھر دعا کریں.